The actions of one man set in motion events that affects millions. سبزی فروش شخص تھا جس نے اپنے آپ کو میونسپلٹی آفس کے سامنے جلا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی کنٹری میں ایک ریولیوشن ٹریگرڈ ہوا۔ نہ صرف اس کی کنٹری میں، لیکن اس کے ایک ایکشن کی وجہ سے جو کچھ ہوا، اس کی وجہ سے آج ہم اس کو اپنی کتابوں میں، اپنی ہسٹری کی کتابوں میں اس کو پڑھ رہے ہیں، صرف ایک اس شخص کے ایکشن کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے، جس نے اپنے آپ کو جلا دیا گیا تھا۔ اس ایکشن کی وجہ سے جو 23 سالہ اتھارٹیرین رول تھا اس کی کنٹری میں، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ پریزیڈنٹ زین العابدین بن علی کا ڈاؤن فال ہو گیا، اور اس کے ایک ایکشن نے ملینز آف پیپل کو انسپائرڈ کیا، اور انہوں نے یہ بلیو کیا کہ چینجنگز پاسبل ہو سکتی ہے، ہم بھی چینج لا سکتے ہیں اپنی کنٹریز میں۔ اور اسی کے اس ایکشن کی وجہ سے پورے بہت سے عرب ممالک میں لوگوں کا رائز ہوا، وہ اپنے اتھارٹیرین رولز کے اگینسٹ، اپنے ریجیمز کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے۔ جیسے کہ ہم بات کریں، اسٹارٹ ہوا ٹونیشیا سے، ایجپٹ، لبنان، جارڈن، الجیریا، کویت، موروکو اور سیریا، یمن، لیبیا، سعودی عربیہ، یہ ان مسلم کنٹریز میں لوگ اپنی اتھارٹیرین رولز اور ریجیمز کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو جلایا اور جس کی وجہ سے ایک عرب اسپرنگ اس کا رائز ہوا، جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک شعور آیا اور لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی اپنی کنٹریز میں چینج لا سکتے ہیں، وہ تھا محمد بوزیزی۔ ہوا کچھ یوں تھا، 2010 میں دسمبر میں وہ اپنے گھر سے نکلا، اور جہاں پہ اس کا ٹھیلا جہاں پہ وہ لگاتا تھا، اس جگہ پہ کوئی اور شخص اس کی جگہ پر اپنا بزنس وغیرہ یا کاروبار وغیرہ کر رہا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کمپلین کی پولیس کو، وہ کہا کہ یہ میری جگہ ہے، یہاں پہ میں کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اس نے ایک جو ہم کرتے ہیں نا، کوئی بھی اگر بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی لائسنس جو ہے اس کا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنا بزنس آگے چلاتے ہیں۔ اس نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن لائسنس اس کو ابھی تک نہیں ملا تھا، کیونکہ وہاں پہ اتھارٹیرینزم تھی اور یہ ایک پور شخص تھا۔ تو لائسنس کی ڈیلے کی وجہ سے اس کی جگہ پہ جہاں پہ وہ اپنا ٹھیلا لگاتا تھا اس پہ قبضہ کر لیا گیا، اور اس نے جا کے میونسپلٹی آفس میں کمپلین کی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ایک فیمیل میونسپل آفیسر تھی جس نے اس شخص کو، محمد بوزیزی کو تھپڑ مارا اور اس کو انسلٹ کیا، اس کے پیرنٹس کو انسلٹ کیا، اس کے جو والد تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس کی انسلٹ کی، اور ان کے پیشنٹ کو ان کا جو پیشہ تھا اس کی انسلٹ کی، جو کہ اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ واپس گیا اور ٹھیک 10:30 بجے وہ آیا واپس، اور میونسپل آفس کے سامنے گیسولین، پوری باڈی میں گیسولین پھینک دیا، گیسولین سے اپنے آپ کو نہلا دیا۔ ٹھیک 11:30 پر اس نے اپنے آپ کو جلا دیا۔ یہی سین پورے لوگ کنٹری کے جو وہاں پر جمع ہو گئے وہ دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر اس کا اپنا بھائی جس کا نام علی تھا، وہ بھی اس کو جب دیکھا کہ بھیڑ جمع ہو گئی، کوئی شخص جل رہا ہے، تو اس نے آ کے وہ اپنی موبائل میں کوریج کرنا اسٹارٹ کر دی۔ یہ ہے 2010 کی بات۔ تو 2010 تک سوشل میڈیا کا دور تھا، فیس بک کا، یوٹیوب کا، اور یہ سوشل میڈیا جو ہے وہاں ان کا دور تھا۔ لیکن اتھارٹیرین رجیم تھی تو کوئی ٹیلی ویژن یا میڈیا کی فریڈم آف ایکسپریشن یا ایسی کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا کو روکنا بہت مشکل ہے۔ تو اس نے اس کا جو بھائی تھا اس نے پورا شوٹ کیا، اور ٹھیک 6 بجے اس نے جو ہے وہ جو بھی 6 بجے تک رزلٹ آنا شروع ہو گئے، اور پوری دنیا نے اس ایونٹس کو، اس مومنٹ کو سوشل میڈیا پر دیکھا، جس کی وجہ سے پورے عرب ممالک میں ٹونیشیا سے لے کر سعودی عربیہ، لیبیا، جارڈن، الجیریا، موروکو، کویت، لبنان، عمان، ایجپٹ اور یہ جو کنٹریز تھیں، یہاں پہ جو ہے عرب اسپرنگ کے نام سے ایک ریولیوشن اسٹارٹ ہونے شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے
ٹونیشیا میں گورنمنٹ کو اوور تھرون کیا گیا اور وہ سکسیزفلی ڈیموکریسی کی ٹرانزیشن ہو گئی. اتھارٹیرینزم سے کنٹری ایک ڈیموکریٹک بن گئی. سب سے پہلے ٹونیشیا جو تھا وہ فرانس کے کنٹرول میں تھا. آزادی مل گئی. جو اس سے پہلے بن علی سے پہلے جو لیڈر تھا وہ اتھارٹیرین تھا، اور بن علی نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے ڈیموکریسی قائم کریں گے، لیکن اس نے ڈیموکریسی قائم نہیں کی، اتھارٹیرینزم ہی قائم رہی. تو 23 سال کے بعد محمد بوزیزی کی وجہ سے اس کنٹری میں دوبارہ ڈیموکریسی بحال ہو گئی. ایجپٹ میں گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا گیا. نیو گورنمنٹ کی ڈیولپمنٹ ابھی تک مطلب جو ہے ہو رہی ہے، مطلب اس وقت ہو رہی تھی. ابھی بات کریں لیبیا میں، یمن میں یا سیریا میں، یہاں پہ سول وار اسٹارٹ ہو گئی. صدام حسین قذافی تھا جو تھا قذافی، اس وقت قذافی کا دور تھا. گورنمنٹ واز ناٹ اوور تھرون بٹ چینجز ور میڈ. یہ جو تھی گورنمنٹ تو اوور تھرون نہیں کی کوئی، لیکن کچھ چینجز لائے گی. یہ موروکو میں، کویت میں، عمان میں، لبنان میں، جارڈن میں اور الجیریا میں. سعودی عربیہ میں پروٹیسٹ کو روکا گیا اور کوئی بھی میجر چینجنگز نہیں لائے گی. لیکن یہ تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے عرب جو ممالک کے لوگ تھے وہ ان کا رائز ہوا، وہ اپنی گورنمنٹ، اپنی اتھارٹیرین ریجیمز کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے اور ان کو ایک قسم کا شعور آ گیا. اس چیپٹر میں سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ ہے ریولیوشن، کنٹینشن اینڈ کلیکٹیو ایکشن. ریولیوشن کیا ہے؟ ریولیوشن کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو a form of collective action in which some large scale structured change is either attempted or accomplished. جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا مجموعہ، یا کلیکٹیو ایکشن کا مطلب ہے لوگوں کا مجموعہ، مطلب انڈیویجولس ہوں، گروپس ہوں، اور ان کا ایک ہی پرپز ہو. کون سا پرپز؟ اسٹرکچرل چینجنگس چاہ رہے ہوں ملک میں، ٹھیک ہے. تو اس اسٹرکچرل چینجنگس کی وجہ سے لوگوں کا ایک ہی پرپز ہونا، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے لوگ ایک لارج اسکیل میں گیدر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو چینج کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا ریوولٹ اس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا کنٹری میں رائز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا ہے کنٹینشن. کنٹینشن کا مطلب ہے کہ کلیکٹیو گڈس کو پرسیو کرنا، ٹھیک ہے. جو ان کا ایم ہے، جو ان کا پرپز ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی رجیم کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں، یا کچھ گورنمنٹ سے کچھ چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک گروپ ہوتا ہے اور انہی سارے گروپس کے لوگوں کا ایک ہی پرپز ہوتا ہے. تو وہ سارے آپس میں ساتھ میں مل جاتے ہیں اور اس کے جو چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کلیکٹیو گڈس لارجلی آؤٹ سائڈ آف فارمل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، مطلب کوئی بھی گورنمنٹ کا اس میں جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل یا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس کا کوئی بھی شخص موجود یا اس میں شامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ آف فارمل پولیٹکس کے لوگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تیسرا جو ہمارے پاس کانسیپٹ ہے وہ ہے کلیکٹیو ایکشن. کلیکٹیو ایکشنز کو جو ہم کہتے ہیں جوائنٹ ایفرٹس. جوائنٹ ایفرٹس مطلب سیم ایفرٹس کا پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہے. ایفرٹس مطلب کوشش کرنا، ٹھیک ہے. جوائنٹ مل کر کوشش کرنا انڈیویجولس کا، ٹھیک ہے. ٹو برنگ اباؤٹ اے پریفرڈ آؤٹ کم ایز کلیکٹیو ایکشن. جو چیز وہ چاہ رہے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ مل جاتے ہیں، آپس میں ساتھ ہو جاتے ہیں اور ساتھ مل کر اس آؤٹ کم کو، جو چیز وہ چاہ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو ایکشنز. ابھی ہم دیکھیں گے کنٹینشن. واٹ از کنٹینشن؟ کنٹینشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے فارمل انسٹیٹیوشنس کو. فارمل انسٹیٹیوشنس اس کو گورن کیا جاتا ہے فارمل رولز کے مطابق، ٹھیک ہے. اور یہ جو فارمل رولز ہوتے ہیں وہ ٹپیکلی لنکڈ ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ اسٹیٹ کے ساتھ، آرگنائزیشنس یا کسی کارپوریشنس کے ساتھ، ٹھیک ہے. یا اسٹیٹ کا مطلب یا گورنمنٹ اتھارٹی کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، صحیح ہے. تو یہ ہوتے ہیں ہمارے پاس فارمل انسٹیٹیوشنس، ٹھیک ہے.
اور اس کو فارمل رولز کے مطابق گورن کیا جاتا ہے. تو کنٹینشن دیکھیں کہ کانفلکٹ جو ہے پیسفل بھی ہو سکتا ہے, وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ جو کانفلکٹ ہے فارمل انسٹیٹیوشنس کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور فارمل انسٹیٹیوشنس کے باہر بھی ہو سکتا ہے. ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں کانفلکٹ جو ہے وہ الیکٹورل پالیٹکس میں پارٹیسپیشن کے تھرو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور انسٹیٹیوشنس کے تھرو ہوتا ہے. فار ایگزامپل لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز میں آرگنائز کرتے ہیں اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو پولیٹیکل آفس کو گین کرنا چاہتے ہیں, اور اسٹیٹ کی برانچز کون سی لیجسلیٹو اور ایگزیکیوٹو برانچز کے تھرو اپنے انٹرسٹ کو یا اپنا جو آفس ورک ہے یا ان دونوں جو برانچز ہیں اسٹیٹ کی, ان کے تھرو کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پارٹیز میں انکلوڈ کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ آفس حاصل کرنے کے لیے ان پولیٹیکل پارٹیز کو گین کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایگزیکیوٹو اور لیجسلیچر کے تھرو کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب نان ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں بھی کچھ فارمل چینلز ہوتے ہیں, فارمل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, جیسے کہ جس کے تھرو کانفلکٹ نیگوشیٹ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے کہ لوکل کونسلز ہو گئی, کمیونٹیز ہو گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹل آرگنائزیشنز جیسے کہ پولیس ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہیں, فارمل انسٹیٹیوشنز ہیں, فارمل چینلز ہیں نان ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں, نان ڈیموکریٹک کنٹریز میں, ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز فارمل انسٹیٹیوشنز یا فارمل پولیٹکس جو ہے وہ کانفلکٹ سے ڈیل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی, صحیح ہے, کیونکہ ان کی بھی ان کو بھی کسی گورنمنٹل آرگنائزیشنز یا گورنمنٹل جیسے کہ ملٹری یا پولیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس میں بھی کانفلکٹ کے لیے یا کانفلکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے. پولیٹیکل سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں؟ پولیٹیکل سائنٹسٹ کنٹینشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا بیہیویئر ہے جو کہ موسٹلی فارمل پولیٹکس چینلز کے باہر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس میں اپنی ریسورسز کے بغیر اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں موبلائزیشنس کے لیے, جو موبلائزیشن چل رہی ہوتی ہے, اور پاور کی ریزسٹیشنس کے باوجود بھی وہ اپنی آرگنائزیشن یا اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور فارمل پولیٹیکلس جو چینل ہیں اس کے باہر ہوتی ہیں, جیسے کہ سوشل موومنٹس ہو گئیں, سوشل ریولیوشن آ گیا, انسرجنسیز آ گئی, سول وارس ہو گئی, اور ایون کہ ٹیررزم بھی اس میں آ جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی فارمل پولیٹکس چینلز کے باہر ہی ہیں, ٹھیک ہے. ٹیررزم کوئی بھی پولیٹیکل چینلز نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایوری ڈے فارمز آف ریزسٹنس بھی اس میں آ جاتا ہے, کنٹینشن میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل سائنٹسٹ کنٹینشن کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. اب ایک ایک کر کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ سوشل موومنٹس کیا ہوتے ہیں, سوشل ریولیوشن کیا ہوتا ہے, انسرجنسیز آپ نے بہت سا ورڈ یہ سنا ہوگا, یہ کیا ہوتی ہیں, سول وارز کیا ہوتی ہیں, ٹیررزم, اور ایوری ڈے ریزسٹنس کیا ہوتا ہے.